أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 307 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کی گئی 186۔ لفظی معنی دیکھیے، لتبلون، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں کے معاملے میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور بالیقین ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، اذًا کثیرا، ایذا کی بہت سی باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، تو فَإِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک یہ، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے۔ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں، تمہاری جانوں اور مالوں کے معاملے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ دوسری حقیقت یہ بتائی گئی کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں میں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں تم سنو گے۔ تیسری بات، اگر تم نے صبر اور تقوی ان 2 صفتوں کو اختیار کر لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں۔ حاضرین، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کام کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں۔ آخرت بدلے کی جگہ ہے، کام کی جگہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں آپ جائیں گے تو یہ نہیں کہا جائے کہ لوگوں اٹھو نماز پڑھو، فجر کے وقت میں نیند لگی ہے پڑھو نماز، ظہر میں کاروبار میں لگو نماز پڑھو، رمضان آ گیا ہے روزہ رکھو، مال تمہارے پاس ہے چلو حج کو چلو، عمرے کرو، قربانی دو۔ کچھ بھی کام نہیں ہے جنت میں۔ جتنا بھی کام کرنا ہے ابھی کرنا ہے، موت سے پہلے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، وہاں جزا ہی جزا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، بدلہ ہی بدلہ ہے، کھانا پینا سونا موج مستی سب کچھ ہے وہاں۔ شراب پینا، دودھ پینا ہے، شہد پینا ہے، میٹھا پانی ہے، پرندوں کا گوشت ہے، ترکاریاں ہیں، پھل پھلاریاں ہیں، ہر قسم کے میوے ہیں، ہر قسم کا لباس، ہر قسم کی عمدہ کوٹھیاں، بنگلے، آرام آرائش، راحت، سب کچھ۔ لیکن یہ دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، تمہارے مالوں میں، جانوں میں، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تمہارا جوان بیٹا ہوگا،
اچانک انتقال ہو جائے گا، تمہارا امتحان ہے اس میں. زبردست دکان چل رہی ہوگی، نقصان ہو جائے گا، تمہارا امتحان ہے اس میں. زبردست زراعت چلیے، فصل کھڑی ہے، اچانک طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، کھیتی برباد ہو گئی، تمہارا امتحان ہے اس میں. ہر قسم کا امتحان ہم تم سے لیں گے. دنیا امتحان کی جگہ، تمہارے مال سے اور تمہاری جان دونوں سے بھی امتحان ہوگا. اسی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں اور تمہاری مالوں کے اتباع کے معاملے میں تمہارا امتحان ہوگا. اور دوسری حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھو، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ یا اذن کثیرا. دیکھو تمہارے سامنے دو قومیں ہیں، ایک تو مشرکین ہیں، دوسرے اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ. یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں توقع یہ مت رکھو کہ ان سے تم کو میٹھی میٹھی اچھی باتیں ملیں گی. یہ مشرکین سے بھی یہ توقع مت رکھو. پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہو کہ مستقبل میں یہ مشرکین اور یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی زبانوں سے تم ایسی باتیں سنو گے جس سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچے گی. اذن کثیرہ، تکلیف دہ باتیں تم سنو گے. اس لیے پہلے سے تیار رکھو، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھو کہ تمہیں تحمل، برداشت اور صبر سے کام لینا ہے. اور تیسری بات بتائی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دو فارمولے ہیں اہل کتاب سے نبرد آزما ہونے کے لیے، مشرکین کا سامنا کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے. تمہارے پاس ہمت کے دو کام ہیں جو کرنے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کہ تمہارے اندر صبر کی کیفیت آنی چاہیے، برداشت کی اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے، اور یہ کہ تقوی والی روش تم کو اختیار کرنا ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ. صابر اور متقی، دو باتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے. یہ دو کام اور دو صفتیں تمہارے اندر آ جائیں تو پھر ہمت کے کام تم نے کر لیے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. آج بھی امت مسلمہ کے سامنے ایک چیلنج ہے. ہم جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں بھی ہمیں تکلیف دہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. آج کتنی تکلیف دہ باتیں فرقہ پرستوں کی طرف سے ہم کو ملتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم برداشت کریں، صبر سے کام لیں اور اپنے تقوی کی روش کو نہ چھوڑیں. تقوی کی بنیاد پر، صبر کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی گزاریں، اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.